برادران اسلام، آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک المناک واقعہ وابستہ ہے۔ وہ واقعہ ہے تیسرے خلیفہ داماد رسول مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے، تاجر خاندان بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہو گئے تھے، خواتین میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کے دوست تھے حضرت عثمان غنی۔ دیکھو دوست تو وہ دوست ہے جو آپ کو اگر کوئی نعمت اور بھلائی ملے اپنے دوست کو بھی اس میں شریک کرو۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو گئے تو اپنے دوست حضرت عثمان کو بھی دعوت دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 کے قریب تھی اور عثمان نوجوان تھا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی دعوت قبول کر کے اسلام لایا۔ خاندان والے مخالف تھے، انہوں نے مخالفت کی، اس کا بائیکاٹ کیا، اس کو سامان میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہا کہ اگر تو ایمان لاتا ہے تو نہ ہمارے کاروبار سے تمہیں کوئی واسطہ ہے، نہ ہماری ملکیت سے تمہیں واسطہ ہے، اور تو جانے تیرا اسلام جانے۔ تو عثمان نے ان باتوں کو منظور کیا، لیکن انہوں نے کوشش کی دباؤ ڈالنے کی، تشدد کرنے کی، سب کچھ کیا، لیکن حضرت عثمان نے ان سب کو قبول کیا اور اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے لگے اور اسلام کی تعلیمات سیکھنے لگے۔ تو جب شادی کا مرحلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے عثمان کا نکاح کر دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی اونچی شان بنائی تھی، اپنا نبی کے نبوت کے لیے اس کو چن لیا تھا، عثمان نے جب اپنے خاندان کو اسلام کے لیے چھوڑا، اپنی دولت کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، انہوں نے سب چیز سے محروم کر دیا، لیکن اللہ نے اسے محروم نہیں کیا۔ اسلام کے مسلمانوں کے سب سے بڑے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رشتہ کرا دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اکثریت صحابہ وہ ہیں جنہوں نے صرف 1 ہجرت کی ہے۔ جب لوگ ستانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حبشہ میں جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی بلا انصاف پسند ہے، اور وہاں امن و سکون سے تم رہو جا کے۔ بہت سے صحابہ چلے گئے، حضرت عثمان بھی بیوی سمیت چلا گیا۔ اب جو ہے تو کبھی کبھار کوئی اس علاقے کا بندہ ملتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال و حوال اپنے صحابہ کا لیتے، اپنے داماد عثمان کا حال و حوال لیتے، اور اپنی بیٹی کا حال و حال لیتے، اور لوگ اسے بتاتے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آتا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا کہ اسلام مکہ فتح ہو گیا ہے، کسی نے افواہ اڑائی تھی وہاں مسلمانوں
کی عملداری ہو گئی ہے۔ حبشہ کے تمام لوگ آ گئے تھے، ان میں حضرت عثمان بھی تھے، لیکن جب قریب آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، بدستور مکہ جو ہے تو مشرکین کے قبضے میں ہے اور مسلمان تنگی میں، پھر واپس چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو جمع کیا، کہنے لگے دیکھو انہوں نے اپنی ملکیت وہاں چھوڑی، اپنا کاروبار وہاں چھوڑا، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑا، تھوڑا بہت جو ہاتھ سے لگا وہ لے کر آئے ہیں۔ تو ایک مہاجر ایک انصاری کو نبی نے بھائی بھائی بنا دیا، اخوت کا رشتہ قائم کیا تاکہ مدینہ والوں پر بھی لوڈ نہ پڑے اور ہجرت کر کے مکے کے لوگ آنے والے یہ بھی پریشان نہ ہوں۔ تو پھر مدینہ والوں نے کمال کر دیا، اپنی آدھی ملکیت اپنے بھائی کو دی جو نبی نے مہاجر بھائی بنایا تھا۔ حضرت عثمان کے ساتھی نے جب کہا کہ آؤ حساب کر لیں، میری آدھی ملکیت لے لیں، عثمان نے کہا آپ جو ہے تو اپنا حساب اپنے پاس رکھو، مجھے تو بازار کا رستہ بتا دو، میں وہاں جا کر تجارت کروں گا کیونکہ میں تجارت کرتا رہا ہوں۔ اس طرح حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ مجھے تو بازار کا رستہ دکھاؤ، میں جا کر تجارت کروں گا، تیری آدھی ملکیت مجھے نہیں چاہیے، اللہ نے اگر روزی دی ہے تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو یہ عثمان بعد میں اتنے دولت مند ہو گئے، اتنے دولت مند ہو گئے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس طرح عبدالرحمن بن عوف بھی بڑے دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی برکت ہے اور سچائی ہے کہ انہوں نے جو ہے تو اپنے بھائیوں سے تو حصہ نہیں لیا، اللہ پر توکل کر لیا اور اللہ نے انہیں دولت مند بنایا۔ جب مدینہ ہجرت کر کے صحابہ آ گئے، پانی کی قلت تھی، ایک میٹھا کنواں بئر روما تھا، وہ کسی یہودی کا تھا اور وہ یہودی پانی بیچا کرتا تھا، لوگ خریدتے تھے۔ مسلمان تنگ دستی کے عالم میں آ گئے تھے، کسی کے پاس پانی کے پیسے ہوتے تھے، کسی کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کرے گا اللہ رب ذوالجلال جنت میں اس کے لیے بندوبست کر لے گا۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں اس یہودی کے پاس، کہتے ہیں کہ مجھے کنواں دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا کیونکہ میری کمائی یہی ہے، میرا دھندا یہی ہے، اس سے میرا کام چل رہا ہے۔ تو عثمان نے سوچا یہودی لالچی ہوتے ہیں، اس نے 20,000 درہم قیمت لگا دی، بعض روایتوں میں آتا ہے 40,000 قیمت لگا دی۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر عثمان نے کہا چلو آدھا کنواں مجھے دے دو اگر پورا نہیں دیتے ہو۔ تو اس نے کہا آدھا کنواں کیسے؟ کہا ایک دن تم پانی پیو، ایک دن میں پانی پیوں گا۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ واقعی عثمان مجھ سے جب لے رہا ہے پیسے دے کر، وہ جو ہے تو مہنگی قیمت میں بیچے گا اور میں اپنے حساب سے بیچوں گا، تو اسی لیے پھر بھی مجھے فائدہ ہوگا، عثمان سے پیسے بھی لوں گا کیونکہ عثمان میری قیمت میں دے گا نہیں، کیونکہ میں نے کوئی پیسہ بھرا نہیں ہے، اس نے پیسے اتنے بھرے ہیں۔ اس نے یہ سوچا، اب جو ہے تو طے ہو گیا، پیسے لے لیے اور ایک دن عثمان کا ایک دن اس یہودی کا۔ تو عثمان نے اعلان کیا جس کو پانی بھرنا ہو جو میرا دن ہے اس میں بھرے فری میں۔ اب جو ہے تو صحابہ کرام یا دوسرے ضرورت مند عثمان کے دن میں 2 دنوں کا پانی بھر لیتے، جو یہودی کا نمبر آتا اکا دکا کوئی گائے چلا جاتا، ورنہ باقی سب جو ہے تو اس دن میں 2 دن کا پانی بھر کر رکھ لیتے برتنوں میں اپنے گنجائش کے حساب سے۔ تو یہودی نے دیکھا اب تو کام ٹھپ ہو گیا ہے، اب جو ہے تو میرے دن میں کوئی آتا نہیں ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، عثمان کے پاس گیا، کہا باقی آدھا بھی خرید لو لیکن اتنے پیسے لوں گا جتنے میں نے پہلے آدھے کے لیے۔ عثمان نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو عثمان نے یہ سارا کنواں وقف کر کے جو ہے تو عطا فرمایا۔
اب یہ عثمان ایک دفعہ کسی غزوے کے لیے چندے کی ضرورت پڑ گئی، حضرت عثمان نے 1000 اونٹ سامان سمیت دے دیے، اسی طرح مجاہدین کے جو ہے تو ہتھیار وغیرہ بھی دے دیے، دوسری چیزیں بھی دے دیں۔ تو اسی طرح عثمان غنی بڑے سخی تھے، اسی لیے مسلمانوں میں سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں۔ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں، عثمان بھی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس کی بیوی بیمار ہے۔ نبی کو پتہ ہے نبی گھر کا آدمی ہے، نبی کہتا ہے عثمان تو جو ہے تو تیری اہلیہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی تیمارداری میں خیالداری میں تو ادھر رہا، تو ہمارے ساتھ نہ، لیکن اللہ تمہیں اس جہاد میں شرکت کا ثواب دے گا، اور پھر جو غنیمت آئے گی اس میں سے میں تمہیں حصہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کرام گئے بدر کے میدان میں، بڑے مراحل تھے، اس کا الگ جو ہے تو موضوع ہے، الگ بیان ہے۔ الحمدللہ وہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، خوشخبری لے کر صحابہ آ رہے تھے، خوشی سے آ رہے تھے، دیکھا قبرستان میں کچھ لوگ جمع ہیں، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی اہلیہ وفات پا چکی ہیں اور ابھی اس کی تدفین کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا جنازہ پڑھا، قبر پر کھڑے رہے، کافی دیر تک نبی قرآن پڑھتے رہے، پھر دعائیں کرتے رہے، اپنے رب سے دعا کی یا اللہ میری بیٹی کمزور و ناتواں ہے، یا رب ذوالجلال تو اس کا خالق و مالک ہے، یا اللہ اس پر رحم کرنا، مہربانی کرنا، اس کی قبر آسان فرمانا، اس کا حساب کتاب آسان فرمانا۔ نبی کافی دیر تک کھڑے رہے صدمے میں۔ اب جو ہے تو جب کچھ وقت گزرا تو حضرت عثمان کے رشتے کے لیے صحابہ کرام نے مشورہ شروع کر دیا، اور جو ہے تو حضرت اتفاق کی بات ہے حضرت عمر فاروق کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی عدت گزر گئی تھی، تو حضرت عثمان کو آ کے کہتا ہے عثمان میری بیٹی حفصہ کے ساتھ اگر آپ دلچسپی نکاح کا رکھتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ حضرت عثمان خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ابو بکر سے تذکرہ کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر نبی کو شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمدردی کا دور نہیں رہا، محبت کا دور نہیں رہا، تعلق اور واسطے کا دور نہیں رہا، میں نے ابو بکر صدیق کو اپنے بیوہ بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، وہ خاموش ہو گئے، عثمان سے پیشکش کی، وہ خاموش ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، اتنے ہم دوست ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنا ہمارا رشتہ ہے، اتنا واسطہ ہے، لیکن ان کی خاموشی دیکھ کر مجھے دنیا تو خود غرض لگنے لگی ہے۔ نبی فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ عمر ہیں۔ نبی فرماتے ہیں عمر پریشان نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ عثمان کو تیری بیٹی سے اچھا رشتہ دے گا، اور تیری بیٹی کو عثمان سے اچھا رشتہ دے گا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جو ہے تو عثمان سے کون اچھا ہوگا، اور جو ہے تو جو میری بیٹی کے لیے ملے گا، یا میری بیٹی سے کون اچھی لڑکی ہوگی جو عثمان کے نکاح میں آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو مسکرا کے فرمایا کہ اے عمر کیا تو تیار ہے کہ تیری بیٹی حفصہ سے میں نکاح کروں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، آپ کے گھرانے میں میرا رشتہ بن جائے گا، میں تو آپ کے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا آپ تو ان سے بھی اوپر ہیں، مجھے منظور ہے۔ تو کہا جا کر عثمان کو پیغام دے دے کہ نبی اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کی سادگی کا، صحابہ کرام کی بے تکلفی کا، اور جو ہے تو آسانی کا۔ ہمارے ہاں عجیب چیزیں ہیں،
عجیب اللہ تللے ہیں، عجیب رسم و رواج ہیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی کا رشتہ نبی کی دوسری بیٹی سے ہوتا ہے، اور عمر کی بیٹی کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جو ہے تو یہ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ تو اس طرح جو ہے تو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے سخی بنایا، اور جب فاطمہ جوان ہو گئیں تو اس کے لیے رشتہ ابوبکر کا گیا، نبی خاموش ہو گئے، عمر کا گیا، نبی خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کو انہوں نے تیار کیا، تو اپنا رشتہ پیش کر۔ حضرت علی نے رشتہ پیش کیا، نبی نے منظور کر لیا اور کہا جا نکاح کے لیے تیاری کر، اور نبی نے اپنے ساتھی بلائے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، اور جن سے میں جہاد کرتا ہوں، اور باقی اللہ کا نام ہے میرے پاس۔ نبی فرماتا ہے گھوڑے اور تلوار سے تو جہاد کرتا رہا۔ یہ زرہ لوہے کی جیکٹ ہوتی تھی، اس وقت کے حساب سے کامیاب ہتھیار تھا، تیر بھی نہیں لگتے تھے، تلواریں بھی نہیں لگتی تھیں، جیکٹ ہوتی تھی۔ تو نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اپنے زرے کو جا کر بیچ۔ تو حضرت علی نے اٹھایا اور جا کر عثمان تاجر ملتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا یہ میں بیچنے آیا ہوں۔ کہا اس کا کتنا لوگے؟ کہا کیوں بیچ رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ پیسے چاہیے تو میں دے دوں۔ اس نے کہا نہیں مجھے نکاح کرنا ہے، نبی کے گھر میں فاطمہ سے میرا رشتہ ہو گیا ہے، میں یہ حق مہر کے لیے بیچ رہا ہوں۔ تو عثمان نے کہا کتنا لوگے؟ کہا 400 درہم۔ حضرت عثمان نے گن کر دے دیے 400 درہم، اور زرے اپنے پاس رکھ لی اور بات چیت کر لی، مبارکباد دے دی۔ اب جو ہے تو جب حضرت علی روانہ ہونے لگے، کہنے لگے علی تیرا نکاح ہو رہا ہے، میری طرف سے یہ تحفہ لے لیں۔ وہ زرے اس نے تحفہ میں اس کو دے دی۔ یعنی صحابہ کرام میں اس کی خودداری پر بھی حرف نہیں آنے دیا کہ زرے بظاہر خرید لی لیکن پھر تحفے کے طور پر دے رہا ہے۔ اگر ویسے کہتے میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں شاید علی قبول نہ کرتے۔ تو اس طرح جو ہے تو جب حضرت عثمان گھر آیا اپنی اہلیہ کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ تیری بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، نکاح ہو رہا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے سرتاج۔ تو اس نے کہا یہ پیسے لے لے، اس کے لیے کوئی خوشبو، کوئی کپڑے وغیرہ چیز لے لے، کوئی ضرورت کی چیزیں لے لے۔ اب یہ عثمان ہے کہ حضرت علی کے مہر کے لیے بھی وہ پیسہ لگا دیں، فاطمہ کے نکاح کی تیاری کے لیے بھی وہ پیسہ لگا دیں۔ یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو بدبختوں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ اس کو بھی ظالموں نے تنگ کیا، اس کو بھی ستایا، اس کو بھی حبس میں رکھا، اور اس کو بھی آخر کار شہید کیا۔ وہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ نکلے تھے اس وقت فتنہ و فسادی لوگ، کہتے تھے حق تو خلافت کا نبی کے خاندان کا ہے، علی کا ہے، اور جو ہے تو عثمان اس کے بعد خلیفہ بنائے گئے تیسرے نمبر پر عمر کی شہادت کے بعد، تو عثمان کے خلاف ہو گئے، حضرت علی خلیفے کا حق ہے اور یہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور یہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب جو ہے تو اس کی خلافت ہمیں نہیں چاہیے، اب جو ہے تو ہمیں علی کی خلافت چاہیے۔ اور اس طرح جو ہے تو مختلف باتیں بتا کر نوجوانوں کو اشتعال دلایا گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جمعے کی تقریر سے بائیکاٹ کر دیا عثمان کا، پھر جو ہے تو مسجد میں آنے کی پابندی لگا دی۔ مسلمان کچھ جو نوجوان تھے وہ جہاد کر رہے تھے، باقی حج کو چلے گئے تھے، اور جو ہے تو ادھر زیادہ تر نہیں تھے۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی یہ ظالم ٹھیک ہو جائیں لیکن نہیں، آخر کار انہوں نے پانی بھی بند کیا۔ حضرت عثمان کہتا ہے کہ لوگوں تمہارے پانی کے لیے میں نے کنواں خرید کر دے دیا، سارے مدینہ کے لوگ تو پانی پی رہے ہیں، میں نے اللہ کے نام پر وقف کر لیا، مجھے اس کا پانی پینے نہیں دے رہے۔ یہ مسجد جس کی توسیع میں نے کروائی اپنے خرچے سے، ارد گرد کے پلاٹ لے کر گھر لے کر، اس میں مجھے نماز پڑھنے نہیں دے رہے۔
تو بہرحال واقعات طویل ہیں، تفصیل طلب ہیں، زندگی رہی تو کبھی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان کو پروپیگنڈا کر کے اشتعال دلا کر نوجوان طبقے کو، پھر حضرت حسین آتے ہیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، جو دستار مبارک علی کا گر جاتا ہے، حضرت علی کا دستار مبارک گر جاتا ہے تو حضرت علی اسے عثمان کے گھر میں پھینک دیتے ہیں۔ عثمان میں تیری مدد کے لیے آیا، پانی پلانے کے لیے آیا، لیکن یہ نہیں چھوڑتے۔ آخر کار جب ایک دفعہ حضرت عثمان جو ہے تو بھوکے پیاسے ہیں، جب اونگ آ گئی تو بیوی کو کہتا ہے بیوی خوشخبری ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا بس جو ہے تو میں ابھی نبی کے پاس جا رہا ہوں، عمر کے پاس جا رہا ہوں، ابوبکر صدیق کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جو ہے تو مجھے اونگ آ گئی، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے۔ کہنے لگے عثمان کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بہت پیاس لگی ہے، کئی دنوں سے پانی بند ہے۔ اور کہا کہ پھر کیا کر رہے ہو؟ عثمان روزے رکھ رہے تھے، بغیر افطاری بغیر سحری کے، مسلسل روزے مسلسل روزے۔ تو کہا کہ خوش ہو جا، آج تو افطاری میرے پاس کرے گا، اب مجھے یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ اپنی نئی شلوار جو رکھی ہوئی تھی وہ نکال کر اس نے پہن لی، کہیں جو ہے تو دھوتی میں، کہیں جو ہے تو ادھر ادھر جو ہے تو سطر نہ کھل جائے، اور جو ہے تو اس نے شلوار پہن لی، قرآن پڑھنے لگا۔ جب ظالموں نے دیوار پھلانگ کر حملے کیے، مارنے لگے، تو حضرت عثمان غنی کا خون گر گیا کس پر؟ قرآن مجید پر۔ کس لفظ پر؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی عجائب خانے میں یہ قرآن رکھا ہوا ہے، تیرے لیے اللہ کافی ہے، وہی سن رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں کبھی اتفاق نہیں رہا، اس کے بعد اتفاق نہیں رہا، ادھر سے جو تفرقہ چلا وہ چلتا رہا، پھر بڑی جنگیں ہوئیں، آپس میں بڑی شہادتیں ہوئیں، آپس میں بڑے نقصانات ہوئے، اس طرح چلتے چلتے یہاں تک چل رہے ہیں۔ پھر دوبارہ مسلمان متفق نہیں ہو گئے تھے، صرف 6 مہینے حضرت حسن کے وقت میں، جب حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کے حق میں، اس وقت مسلمان ایک تھے آپس میں۔ اس کے بعد پھر امیر معاویہ کی وفات کے بعد پھر جب الگ ہو گئے تو پھر جو ہے تو اتفاق نہیں ہو سکا، اور حضرت عثمان کو مدینہ میں دفن کیا گیا۔ اور زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ تفصیلی طور پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص بات، سویڈن میں ایک ظالم بدبخت عیسائی انتہا پسند، دنیا میں مسلمانوں کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، لیکن عیسائی انتہا پسند نے حکومت سے اجازت لے لی کہ بھئی میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے آزادی ہے، تجھے اجازت ہے۔ پھر کورٹ گیا، اس نے کہا کہ میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ تیرا حق ہے، آزادی ہے، تو جلا لے۔ پھر حکومت کے محل کے سامنے، کورٹ کے سامنے اس نے قرآن کے ورق پھاڑے، پھر ان کو جلایا، ان میں سے کچھ ورق سے اپنے جوتے پونچھے۔ یہ کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اخباری نمائندوں کے سامنے۔ تو اس کے خلاف آج نماز کے بعد چوک میں مظاہرہ ہوگا، نہ کسی پارٹی کا ہے، نہ کسی تنظیم کا ہے، بلکہ پورے مسلمانوں کا ہے۔ تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس قرآن کے کھلم کھلا بے ادبی اور بے حرمتی پر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ یہ عیسائی ایسے ظالم ہیں، یہودی ایسے ظالم ہیں، ہندو ایسے ظالم ہیں جو ایسے ایسے کام کراتے ہیں، لیکن بدنام مسلمانوں کو کرتے ہیں۔ یہ انتہا پسند ہیں۔ انتہا پسند وہ ہیں، ان کی انتہا پسندی کے خلاف اٹھو، مسلمان ملک اتحاد کریں، ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ لین دین سے بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں،
تب شاید یہ سدھریں، ورنہ یہ نہیں سدھریں گے۔ اگر نہیں سدھرتے ہیں لیکن ہمیں تو آواز اٹھانی ہے، تو نماز کے بعد چوک میں ہر کسی کو پہنچنا ہے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے، آدھے گھنٹے تک ہم اپنے مطالبات رکھیں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔